انسانیت کی زندگی میں پیدائش سے لے کر وفات تک کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جو شباب کا مرحلہ ہے۔ اس کی اہمیت یا اس کو دین اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے، اسی حوالے سے آپ کے لیے عنوان رکھا گیا تھا۔ انسانیت کے کسی بھی پہلو کو ضائع نہ کرنا، چاہے وہ بچپنا ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، کسی بھی اعتبار سے ضائع نہ کرنا، یہ دینی تعلیمات میں سے ہے۔ اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے کہ اس کو دنیا کے لیے صرف کرے، آخرت کے لیے صرف کرے، یہ عنوان یہاں پر تھا۔ اور اسی کے غالباً متعلق میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، لیکن پہلے میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، قرآن کی کچھ آیات پڑھی ہیں، ان کو پڑھنے کی میری غرض ہے، حالانکہ یہاں پر وہ عنوان نہیں ہے، لیکن بہت تعلق ہے ان آیات کا اس عنوان کے ساتھ، تاکہ ہم سمجھیں ہم کیوں یہاں آئے، کیوں اتنی تکلیف اور مشقت اٹھائی، کیوں ہمارے نوجوان بھائی آج 3-4 دن سے رات اور دن یہ محنت کر رہے ہیں، یہ سمجھ آنے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے آیات پڑھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ رب کائنات فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑا، اپنی ضروریات زندگی آپ کماؤ، دنیا حاصل کرو، یہ بیانات صبح سے ہم سن رہے ہیں۔ کہیں پر دین اسلام ہمیں دنیا کمانے سے منع نہیں کرتا ہے، بہت سارے لوگوں میں غلط تصور ہوتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی میں دیکھنے کا نام اسلام ہے۔ سامعین کرام، اسلام کسی کے خلاف نہیں، اسلام نام ہے اس انسانیت کو تمام دلدل سے نکال کر اس دنیا میں بھی ہر قسم کی سہولیت کا حقدار بنایا جائے، اور آخرت میں بھی کسی قسم کی رسوائی کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ غرض ہے دین اسلام کی۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کا جو معیشت ہے اس کو ہم کمزور کر دیتے ہیں۔ معیشت سے مراد اکثر ترجمے میں آپ پڑھتے ہوں گے مالی حالات اس انسان کی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن یہی معنی مراد نہیں ہے سامعین کرام۔ معیشت کا لفظ عربی زبان میں 2 معنی اپنے اندر رکھتا ہے، اور یہی چیزیں میں بیان کر کے آپ سے الوداع ہوں گا، اور کوئی مجھے چیز بیان نہیں کرنی۔ معیشت کے معنی 2 طرح کے ہیں۔ ایک معیشت ہے جس کو ہم معیشت کہتے ہیں، کھانا پینے رہنے دنیائی رہنا کپڑا اور مکان، یہ وسائل۔ دوسرا معیشت کا عربی زبان کا مطلب ہوتا ہے سماجی زندگی، پرامن ماحول کیسے بن سکتا ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ جہاں پر ہر قسم کی نفرتیں تھی، وہاں پر تعصب تھا، قبیلے کا تعصب تھا، علاقے کا تعصب تھا، ان تمام تر چیزوں کو جس چیز نے ختم کیا سامعین کرام، رب کا ذکر تھا۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ ذکر سے مراد ہم سمجھتے ہیں ذکر سے مراد ہے اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، زندگی میں اثرات کچھ دکھتے ہی نہیں۔ ذکر کا مراد سامعین کرام یہ نہیں ہے کہ زبان سے تم نہر نماز بعد سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کا مراد 2 ہے سامعین کرام۔ ایک ذکر ہے جو آپ زبان سے ادا کر رہے ہیں، اگر اس کا دل کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ایک انسان فالتو چیزیں کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا ذکر کا مراد ہے رب کو یاد رکھنا، اور دونوں کی میں مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا، زبان سے ذکر کرنا، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے فتویٰ لوگے مولوی صاحب نے بولا ہے کہ فرض نماز پر سبحان اللہ اس کے کوئی فائدہ نہیں، بہت فوائد ہیں۔ فاطمۃ الزہرا تھک جاتی تھی، اللہ کے نبی سے غلام مانگا، نوکر تو گھر میں کام بڑا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ آخر اس سے کیسے تھکاوٹ ختم ہوگی سامعین کرام؟ اس سے تھکاوٹ کیسے ختم ہوگی؟ یہ مراد ہے ذکر اللہ سے۔ ایک مثال قرآن کریم سے، ایک بند کمرہ ہو، اس ماحول میں اگر بند کمرے میں ایک لڑکا ایک لڑکی ہو، بند کمرہ ہو، لڑکے کے پاس موبائل ہو، اس کو کوئی لڑکی فون کرے، برائی کی طرف دعوت دے، اپنی طرف ورگلائے، اور پھر وہ خوبصورت بھی ہو، بڑے منصب والی ہو، کتنے لوگ ہیں جو اس سے بچ سکتے ہیں؟ ذکر سے ایک مراد یہ بھی ہے، جیسے ہی آپ کے سامنے برائی دعوت دے گی، اللہ آپ کو یاد پڑنا چاہیے،
رب کو جس نے یاد رکھا اس کی معیشت کمزور نہیں ہوگی، اس کی سماجی زندگی تنگ نہیں ہوگی۔ لیکن ذکر سے مراد جب غلطی ہو، گناہ کا موقع ملے، رب اس کو یاد آ جائے گا۔ جب گناہ کا موقع ملے ذکر کرے زبان سے، زندگی پر اس کا اثر پڑ جائے۔ یوسف علیہ السلام بند کمرے میں ہے، عزیز مصر کی بیوی سج دھج کر سامنے ہے، دروازے بند ہیں، وغلقت الابواب وقالت حیت لک، اپنے آپ کو پیش کیا ایک عورت نے، دروازے بند ایک بڑی محل کے اندر، اور اس محل میں وہ رہ رہا ہے، ان کی خدمت بھی کر رہا ہے، وہ اس کو دعوت برائی دے رہی ہے۔ اس یوسف علیہ السلام جو انبیاء انسانوں کے رہبر و رہنما ہوتے ہیں، اس نے وہاں پر کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، یہ خالی زبان سے نہیں تھا، زبان سے ذکر سے اس کا زندگی پر اثر نہیں پڑتا ہے، نہ ہی رب بچاتا ہے۔ اگر برائی آپ کے سامنے ہے، معاذ اللہ کہا، اگر برائی سے نہیں بچے اس کا مطلب یہ زبان سے کہا ہم نے۔ اگر یہ بات دل سے نکلتی، اللہ تعالیٰ وہ وسائل پیدا کر دیتا ہے، اس گھر کے اندر سے یوسف علیہ السلام کو نجات مل جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا سامعین کرام؟ معاذ اللہ، وقت کی تھوڑی لذت کو چھوڑ کر یوسف علیہ السلام آنے والے وقت میں وزیر خزانہ بن جاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، وقتی اپنی اس پیاس کو، اپنی شہوت کو بجھانے کے لیے جو آپ تھوڑی سی غلطی کرتے ہو، آپ کو معلوم نہیں مستقبل میں اللہ تعالیٰ کتنی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو محروم کر دیتا ہے۔ وقت کی تھوڑی مٹھاس کے لیے گناہ کی لذت بہت مختصر ہے سامعین کرام، اثر پوری زندگی میں رہتا ہے۔